پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے پچھلے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا تھا کہ منہ پر تھپڑ مارنا حرام ہے، لیکن اکثر استاد ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو مارتے بھی ہیں اور اکثر منہ پر اور سر پر ہی مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اور اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو اب وہ کیا کرے؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آپ تو آپ کی آواز سے لگا کہ آپ استاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب استاد مارتے ہیں تو یہ تو استاد تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بس یہ کہ اب ان کے بارے میں نے کیا شریعت نے حرام قرار دیا ہے سر پر مارنے یا چہرے پر مارنے، یعنی جانور کو بھی سر یا چہرے پر مارنا حرام ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے گھر کی بات تو ہے نہیں۔ تو جو استاد مارے یا کوئی بھی کسی کو مارے، آپس میں لڑائی میں بھی پہلے وہ چہرے اور سر کو ہی متن، سر کو بھی کم چہرے کو نشانہ زیادہ بناتے ہیں۔ ٹھوسا ماریں گے، ٹھوسا مکہ، وہ چہرے کو مارتے ہیں۔ تھپڑ تو چہرے ہی کا تھپڑ ہوتا ہے تو مارتے ہیں، بس یہ ہے طریقہ۔ دانت توڑ دوں گا تو وہ بھی تو چہرے میں ہی ہے نا۔ تو یہ ہمارے یہاں آج سے نہیں، وہ شروع سے یہی دیکھا ہے کہ منہ کو ہی نشانہ بناتی ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور اول تو یہ مارنا بھی اکثر ناحق ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، اور جنہوں نے ایسا کیا ہے اب وہ پشیمان ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے، تو سچی توبہ کریں۔ حق العبد تلف ہوا اس میں۔ اب جیسے کہ وہ سزا دی اپنی جگہ پر درست تھا سزا دینے والا، جس سے ماں باپ، لیکن یہ شدید مار تو ماں باپ کو بھی اجازت نہیں ہے، استاد کو بھی نہیں ہے۔ جی جی، تو یہ اس میں جس کو مارا ہے چہرے پر یا سر پر، تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی راضی کرے، اس سے معافی مانگے، معاف کروائے اس سے۔ خالی معافی مانگ لینا کافی نہیں ہوتا، معاف کروانا ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دے، اس انداز میں معافی مانگے، اس کی منت کرے، اس کی کہ وہ ایسا انداز اختیار کرے کہ وہ اس کا دل میں اگر کوئی ہے تو بات جاتی رہے۔ کہ چپکے سے توبہ کرنا تو آسان ہے، اگر ذہن بنتا ہے یہ تلافی کہلاتی ہے، بندے کا تو یہ اب وہ ادا کر رہا ہوتا، اس سے معافی بھی مانگے، اس کو کوئی چوٹ آئی، تکلیف ہوئی، خرچہ ہوا، بہت دواؤں کا بھی خرچہ ہوتا ہے، تو اسی سے مطلب یہ کہ جب معاف کر دے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، صحیح معنوں میں دل سے معاف کر دے گا نا۔ اب وہ کہنا اس کو کہ بھائی دل میں نہیں رکھنا، دل سے معاف کرنا، تو وہ اگر معاف ہوگا، معاف کر دیا، بھائی دل میں تمہارے کچھ تو نہیں، کوئی ہے تو نہیں، تو یہ نہ پوچھا جائے کہ اس میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ فوراً مطلب وہ دل کی ترکیب بنتی نہیں ہے، زبان کی جلدی بن جاتی ہے، دل میں بات تھوڑا رہتی ہے، تو اس کو کہیں گے تو وہ عام طور پہ جھوٹ بول دے، نہیں نہیں میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، اور دل میں ہوتا ہے، تو یہ جھوٹ ہوا نا۔ تو اس لیے وہ اگلا جھوٹ بولے اس کا ہمیں ماحول نہیں بنانا چاہیے، ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں بیان میں بھی پوچھا جاتا ہے، ہاں بھائی سمجھ گئے؟ ہاں میں سر ہلا رہا ہوں۔ اب اگر اسی کو اٹھا کر پوچھ لیں بھائی کیا سمجھے، تو پھر وہ آئیں بائیں للے تللے کر رہا ہوگا، تو پھر سر نہ ہلاتے، آپ بیٹھے رہتے چپ چاپ کہ ہاں میں سر ہلایا کیوں۔ تو یہ بھی یہ مبلغین، اب بہرحال یہ کہ بولتے ہیں یہ مبلغین مقررین، تو یہ کہ اس میں اکثر کو سمجھ آئی نہیں ہوتی ہوگی، اور وہ بیچارے سر ہلا رہے ہوتے، ہاں سمجھ گئے، ہاں بھائی نیند میں تو نہیں ہو، تو چاہے جھونکا مار رہا ہے تو نہیں نیند میں نہیں ہوں، ہاں بھائی تھک گئے ہو، اس طرح پوچھتے ہیں۔ بھائی یار پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، وہ نہ بولتے نہیں نہیں تھکے نہیں ہے، حالانکہ بعض تھکے بھی ہوتے ہیں۔ اب جو تھکا ہوا ہے اور پھر بھی بولتا میں تھکا ہوا نہیں، تو اگر یہ جھوٹ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ سچ کا الٹ ہوتا ہے، سچ یہ ہے کہ آپ تھکے ہوئے، جھوٹ یہ ہے کہ آپ نہیں تھکے ہوئے، سچ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، جھوٹ یہ ہے کہ سمجھ آ رہی ہے، سمجھ گیا ہوں۔ تو یہ میرا مطلب یہ مشورہ ہے مبلغین مقررین
یا جو بھی پوچھتے ہیں، نعت خوان بھی بعض اوقات پوچھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں، تو ایسا نہ پوچھا کرے، اس کی عادت نکالیں. پوچھنا گناہ نہیں ہے، پوچھنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں خطرہ ہے کہ بیچارے جو بیٹھے ہوئے نا وہ جھوٹ کے گناہ میں پڑ جائیں، تو ان کو بھی تو بچانا ہے نا. ان کی ہمدردی میں آپ یہ نہ پوچھیں. سمجھ آ گئی؟ یہ بہت پہلے میں نے مدنی پھول اس طرح کے مبلغین کو دیے ہوئے کہ یہ پوچھا مت کرو. سمجھ گئے. اب بھی پوچھتے ہوں گے بعض، سب کو مدنی پھول یاد تھوڑی رہتے ہیں، پوچھنا نہیں چاہیے. ہاں استاد شاگردوں کو پوچھے گا کہ وہ تو اب شاگرد کلاس روم کتنا ہے، اور یہاں سکھانا مقصود ہے، اور ان کو مطلب یعنی کہ یہاں ایسا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ عام مجمع میں، جلسوں میں، اجتماعات میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. محفلوں میں اتنی ساری پبلک ہوتی ہے، اس میں مطلب کوئی ہاں بھی کہہ جائے گا مجھے نہیں سمجھ آئی تو کچی بھی آپ کی ہوگی. اب یہ اتنے سارے بیٹھے ہوں اور میری یہ بات جس کی سمجھ میں آ جائے اور یاد بھی آ جائے گی اور پوچھا جائے ہاں بھائی سمجھ گئے، تو یہ ڈھیر سارے لوگ کچھ سر تو ہلا، بول تو نہیں سکتے کہ نہیں سمجھے، ورنہ حضرت کو غصہ آ سکتا ہے بولنے والے کو کہ پھر کیوں یہاں کر بیٹھے ہو جب سمجھ ہی نہیں آتی تو بات. تو کوئی سر ہی نہ ہلائے، اور سب یہی یاد کر کے کہ یار اگر بولوں گا تو ان کو غصہ آ جائے گا، اور ہاں بولوں گا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا، تو اس لیے سر نہ ہلائے. تو بھی شاید وہ بولنے والے یا تو شرمندہ ہوگا یا پھر غصہ ہو جائے گا کہ کیا سو رہے ہو، ریپلائی نہیں آ رہی. تو ایسی فالتو باتیں کرنے کے بجائے جو کام کی باتیں وہ کی جائے، جو سکھا رہا ہے وہ آدمی سکھاتا رہے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علی صلی محمد. اللہ تعالی